الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ معزز مکرم حاضرین و سامعین، محرم الحرام کے حوالے سے آج کا ہمارا چوتھا درس ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا، پس آپ کہہ دیجئے تعالوا، آ جاؤ۔ تعال عربی کے اندر اگر کسی کو اپنی طرف بلانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ تعال، تعال یا بنائی، اے میرے بیٹے میرے پاس آؤ۔ آپ جائیں گے عمرے پہ، حج پہ جو لوگ گئے ہیں تو وہاں پہ کھڑے ہوئے جو شرطے ہیں وہ بھی کہتے ہیں تعال یا حاجی، ادھر آؤ حاجی، تعال آؤ میرے پاس۔ قرآن میں بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب آپ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ آؤ۔ ندعو، دعا یدعو کا مطلب ہوتا ہے بلانا، ہم بلاتے ہیں۔ غور کیجئے گا، محبوب آپ کہہ دیجئے کن سے؟ اہل کتاب سے، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو۔ ابن بیٹے کو کہتے ہیں، ابنا اس کی جمع ہے، ابناءکم، ابناءنا یعنی ہمارے بیٹے، ابناءکم آپ کے بیٹے، یعنی ان سے کہیے ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنے گھر کی مستورات کو بلاتے ہیں، تم بھی بلا لو، تم بھی ان کو بلا لو۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود بھی آتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، ہم خود بھی آتے ہیں اور تم خود بھی آ جاؤ۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کرتے ہیں، میدان میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک و مولا، ہم دونوں میں سے جو بھی حق پر نہ ہو فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی پھر ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت بھیج دے۔ یہ قرآن کی آیہ مبارکہ ہے، یہ قرآن کی آیہ مبارکہ۔ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آئے، اہل کتاب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد ہمارے ساتھ مباہلہ کیجئے، یعنی ہم مل جاتے ہیں، آپ بھی اپنوں کو اکٹھے کیجئے، ہم بھی کرتے ہیں، پھر میدان میں کھڑے ہو کر پھر آج دیکھتے ہیں کہ حق پر کون ہے، سچ پر کون ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیت نازل ہوئی، محبوب ان سے کہہ دیجئے آؤ، چیلنج قبول ہے، چیلنج قبول ہے، تم خود بھی آؤ۔ ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بچوں کو بھی بلاتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی۔ ونساءنا ونساءکم، تمہارے گھر کی عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لاتے ہیں۔ وانفسنا وانفسکم،
پھر ہم خود بھی آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ جب اکٹھا کیا، انہوں نے بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل کے لیے کن کو بلایا؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا اور کہا اللہم ہؤلاء اہلی، مالک و مولا یہ میرے گھر والے ہیں۔ ہاں، اب چیلنج تھا، چیلنج کو دیکھنے کے لیے اس چیلنج پہ آنے والے بہت سے لوگ موجود تھے۔ جب انہوں نے، ان کے لوگوں نے، اہل کتاب کے لوگوں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سیدنا علی بن ابی طالب کے چہرہ انور کو دیکھا، امام حسن اور امام حسین کے چہرہ انور کو دیکھا، وہی لوگ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں ہمیں قسم ہے رب کی، اگر تم ان کے مقابلے میں گئے، یہ وہ نفوس ہیں، وہ چہرے ہیں، اگر انہوں نے ایک دفعہ بھی تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا تو تم عذاب سے مر جاؤ گے۔ کون کہہ رہا تھا؟ ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے۔ کن کے؟ اہل کتاب کے۔ کہتے ہیں جب چہرے دیکھے، منور چہرے، نور والے چہرے، انہوں نے کہا کہ یہ جو چہرے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کسی جھوٹے کے نہیں ہو سکتے، اگر تم ان کے مقابلے میں گئے نیست و نابود ہو جاؤ گے، بھاگ جاؤ۔ ابھی کچھ بولا نہیں ہے، اس سے پہلے لوگوں نے کہا بھاگ جاؤ، بھاگ گئے۔ اب ایک تو یہ ہے، اب غور کیجئے گا، ایک تو یہ آیہ مبارکہ ہے، ایک اور آیہ مبارکہ سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ سب نے سنا ہوا ہے، قرآن کریم کی آیات ہیں، قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہیں۔ اس کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام نے جب سفینہ تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو کہا یا بنی ارکب معنا، میرے بیٹے ہٹ دھرمی چھوڑ دے، کیا کر؟ ہٹ دھرمی چھوڑ دے، یہ جو کفر کا راستہ ہے اس کو چھوڑ دے، آجا ہمارے ساتھ اس سفینہ نوح کے اندر بیٹھ جا، آج جو بھی اس سفینہ نوح میں بیٹھے گا بچ جائے گا، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے نہیں ابا، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی کی جب موج آئے گی نا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ ابھی یہ حوار ہو رہی ہے، غور کیجئے گا، یہ بات چیت ابھی ہو رہی ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے ایسی لہر اٹھی، اور سمندر کے اندر لہریں تب اٹھتی ہیں، لہریں تب اٹھتی ہیں جب تیز آندھی چل رہی ہو، تیز آندھی چل رہی ہو تب لہر اٹھتی ہے، لہریں بنتی ہیں۔ اگر آندھی نہ ہو، ہوا نہ ہو، سمندر بالکل ساکت ہوتا ہے۔ اس وقت بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت میں مفسرین لکھتے ہیں ہوا نہیں تھی، اسی لیے تو بیٹے نے کہا تھا ہوا نہیں ہے، موجیں نہیں ہے، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ مگر جیسے ہی سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا سوار ہو جائیے، بیٹا سوار ہو جائیے، بیٹا سوار نہیں ہوا۔ جیسے ہی سوار نہیں ہوا، قرآن کے اندر آتا ہے اسی وقت موج آئی۔ وہ موج اتنی بڑی تھی گویا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ پورے کا پورا پہاڑ آ رہا ہے، اور آنکھوں کے سامنے سیدنا نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا۔ ایک یہ آیت مبارکہ ہے، ایک یہ آیت مبارکہ ہے، اور ایک حدیث مبارکہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے، راوی لکھتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر کن کو کہا؟ اس کے اندر راوی کہتے ہیں یا تو سیدہ عائشہ تھی یا ام سلمہ تھی، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا۔ جیسے داخل ہوئے، آ کر گھر میں داخل ہوئے، ان دونوں میں سے ایک کو کہا، جو بھی تھی، ان میں کہا
کہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے میرے پاس کبھی نہیں آیا، اس سے پہلے میرے پاس کبھی نہیں آیا۔ اس نے آ کر مجھ نبی کو خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو بیٹا ہے کون؟ حسین بن علی، اس کو شہید کر دیا جائے گا، اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اس فرشتے نے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس جگہ کی جہاں پہ آپ کا بیٹا شہید ہوگا وہ مٹی بھی لا کر دے سکتا ہوں۔ اس نے اسی وقت پیش کی تو لال رنگ کی مٹی تھی۔ یہ حدیث کے اور اس کے راوی سارے ثقہ ہیں۔ 3 چیزیں بیان کی، 2 آیات 1 حدیث۔ اب ان کو سمجھ لیجئے۔